کیا یہ ممکن ہے کہ صرف 15 سیکنڈ میں ایک ایسی کہانی سنائی جائے جو سیدھا دل پر اثر کرے؟ یہ سچ میں ایک بڑا چیلنج لگتا ہے نا؟ لیکن آج ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ کیسے چند سادہ الفاظ اور ایک زبردست سٹرکچر کا استعمال کر کے انتہائی کم وقت میں ایک بہت گہرا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ تو بڑا سوال یہی ہے کہ آخر 15 سیکنڈ میں اتنی طاقتور کہانی بنتی کیسے ہے؟ آئیے اس چھوٹی سی کہانی کو پرت در پرت کھولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل جادو کیا کام کر رہا ہے۔ اچھا، تو شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے سامنے کچھ اصول تھے۔ وقت تھا صرف 15 سیکنڈ، فارمیٹ تھا ورٹیکل یعنی موبائل سکرینز کے لیے، اور پیچھے ہلکی جذباتی موسیقی چل رہی تھی، مطلب کہانی کو اسی دائرے میں رہ کر اپنا اثر دکھانا تھا۔ ہر اچھی کہانی کی ایک مضبوط شروعات ہوتی ہے، ٹھیک؟ اس کہانی میں پہلے 3 سیکنڈ ہی، صرف 3 سیکنڈ، پورے بیانیے کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیسے۔ کہانی شروع ہوتی ہے صرف ان 3 الفاظ سے، ایک ماں کی دعا۔ بس یہ الفاظ سنتے ہی فوراً ہمارے دل میں اتر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کی دعا کا تصور ہر جگہ، ہر کلچر میں خلوص، محبت اور امید کی سب سے بڑی علامت ہے۔ تو یہ چھوٹا سا جملہ فوراً ایک جذباتی ماحول بنا دیتا ہے۔ یہ کہانی کو ایک ایسی پاکیزہ اور بے لوث نیت کی بنیاد دیتا ہے جس سے ہر کوئی خود کو جوڑ سکتا ہے، اور بس سننے والا فوراً کہانی میں کھنچا چلا آتا ہے۔ تو نیت تو قائم ہو گئی، اب باری ہے عمل کی۔ کہانی کا اگلا حصہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اس دعا کا جواب کون بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے۔ اسکرین پر اب ایک نیا جملہ آتا ہے، ایک بیٹا، خاموش خدمت۔ یہاں ایک بیٹے کا کردار سامنے آتا ہے جو کچھ کر رہا ہے، لیکن یہاں خدمت سے بھی زیادہ اہم ایک اور لفظ ہے، ایک ایسا لفظ جو پوری کہانی کو گہرائی دے دیتا ہے، اور وہ لفظ ہے خاموش۔ ذرا سوچیں، خدمت کا مطلب تو کسی کی مدد کرنا ہے، لیکن خاموش خدمت، اس کا مطلب ہے عاجزی سے، دکھاوے کے بغیر کی گئی مدد، جس میں تعریف کی کوئی خواہش نہ ہو۔ صرف یہ ایک لفظ بیٹے کے کردار کو بہت خاص اور غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ نیت اور عمل کے بعد اب کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر، اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک چھوٹی سی انسانی کوشش کا نتیجہ ایک بہت بڑے انعام کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اور پھر آتا ہے کہانی کا کلائمیکس، اللہ نے سب بدل دیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جو کہانی کا رخ پوری طرح موڑ دیتا ہے۔ یہاں انسانی عمل کا نتیجہ ایک الہی طاقت کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہی اس کہانی کا سب سے طاقتور نقطہ ہے۔ یہی وہ الہی موڑ ہے جہاں زمین پر کی گئی ایک چھوٹی سی خاموش خدمت کا جواب آسمان سے تقدیر بدل دینے والے انعام کی صورت میں ملتا ہے۔ یہ جملہ دعا اور عمل کو سیدھا نتیجے سے جوڑ دیتا ہے۔ تو اگر ہم کہانی کی پوری منطق کو دیکھیں تو یہ بہت سادہ اور طاقتور ہے۔ سٹیپ 1 ایک خالص نیت یعنی ماں کی دعا، سٹیپ 2 ایک بے لوث عمل یعنی بیٹے کی خاموش خدمت، اور سٹیپ 3 اس کا نتیجہ یعنی اللہ کا انعام۔ یہ تینوں قدم مل کر ایک مکمل اور مؤثر کہانی بناتے ہیں۔ ہر اچھی کہانی کا ایک سبق ہوتا ہے، ایک مورل ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 15 سیکنڈ کی کہانی ہمیں آخر میں کیا پیغام دیتی ہے۔ اور آخر میں کہانی اس مشہور قول پر ختم ہوتی ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ آخری جملہ پچھلے تمام حصوں کو، دعا، خدمت اور انعام کو ایک ساتھ جوڑ کر کہانی کو اس کا ختمی مقصد اور مطلب دے دیتا ہے۔ اس قول کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جنت کا راستہ سب سے بڑا روحانی انعام ماں کی بے لوث خدمت اور عزت سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہی وہ منزل تھی جس کی طرف یہ پوری 15 سیکنڈ کی کہانی ہمیں لے جا رہی تھی۔ تو یہ ہے 15 سیکنڈ کا پورا نقشہ۔ پہلے 3 سیکنڈ میں کہانی کی بنیاد رکھی گئی، اگلے 4 سیکنڈ میں عمل دکھایا گیا، پھر کہانی اپنے عروج پر پہنچی، اور آخر کے 3 سیکنڈ میں اس کا سبق بیان کیا گیا۔ ہر حصے کو بالکل صحیح وقت دیا گیا ہے تاکہ کہانی کا اثر زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کہانی کی اصل طاقت اس کی سادہ اور منظم ساخت میں ہے، ایک خالص نیت، ایک عاجزانہ عمل اور ایک الہی انعام۔ یہی وہ فارمولا ہے جو صرف 15 سیکنڈ میں ایک گہرا اور دیرپا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، وہ کون سی چھوٹی خاموش خدمت ہو سکتی ہے جو ہماری قسمت بدل دے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس کہانی کے سبق کو ہم سب کی زندگی سے جوڑ دیتا ہے۔